بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی میری اس ویڈیو میں آپ کو 27ویں رات کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو کہ آپ کی قسمت بدل کے رکھ دے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے نصیب کھل جائیں گے۔ یہ وظیفہ آپ ہر مقصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ طاق راتیں ہیں اور شب قدر بھی ہے، جو بہت ہی خیر و برکت والی رات ہے۔ قرآن پاک میں اس رات کو 1000 مہینوں سے افضل بتایا گیا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو اس رات کی عبادت نصیب ہو جائے۔ جو شخص یہ ایک رات عبادت میں گزار دے، گویا اس نے 83 سال اور 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ عبادت میں گزار دیا۔ اور یہ بھی صحیح معلوم نہیں کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے سے کتنے مہینے زیادہ افضل ہے۔ یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا انعام ہے کہ اس نے قدردانوں کے لیے یہ نعمت بے بہا مرحمت فرمائی ہے جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ آپ کو بیان کیا ہے کہ شب قدر جو ہے اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، تو کوشش یہی کریں کہ یہ بالکل بھی آپ سے چھوٹ نہ پائے اور ہم زیادہ سے زیادہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس شب قدر کے بدولت ہماری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ تو ناظرین، آپ کو وظیفہ بھی بتا دیتی ہوں جو کہ 27ویں رات کو ہم نے کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ہماری جو ویڈیو ہے وہ پوری اینڈ تک مکمل دیکھیں۔ ناظرین، وظیفہ بہت ہی زیادہ آسان ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یہ آپ وظیفہ اپنے ہر مقصد کو پورا کرنے کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، آپ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں اور کوئی بھی کاروبار میں مسئلے مسائل ہیں، اس لیے بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں بہت ہی کشادگی ہوگی۔ اگر کوئی شخص قرضہ دار ہے جس کے سر پہ بہت زیادہ قرضہ ہے، چاہے اس کی سر چھوٹا ہی قرضہ کیوں نہ ہو اور بڑے سے بڑا قرضہ بھی کیوں نہ ہو، وہ یہ وظیفہ کرے گا، انشاءاللہ تعالی اللہ اس انسان کے لیے غیب سے مدد فرمائیں گے اور اس انسان کا جلد سے جلد قرضہ بھی اتر جائے گا۔ اور وہ لڑکیاں جو کہ اپنے رشتے کے لیے پریشان ہیں، اپنی شادی کے لیے پریشان ہیں، جو کہ رشتہ یا شادی نہیں ہو رہی جن کی، وہ بھی یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ ان کی بھی مدد کریں گے اور ان کی بھی شادیاں جلد از جلد بہترین طریقے سے اللہ کے فضل و کرم سے ہو جائیں گی اور آگے بھی اپنے اگلے گھر میں بھی خوش رہیں گی۔ یا اس کے علاوہ گھر میں کوئی بھی مسئلے مسائل ہیں جن کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہیں، تو اس مقصد کے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ وظیفہ ہر چیز کے لیے ہے۔ آپ جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور آپ کی وہ دعا قبول کریں گے اور آپ کو ہر وہ چیز دیں گے جو آپ نے اس وظیفے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگی ہوگی۔ تو چلیے وظیفہ شروع کر لیتے ہیں۔ 27ویں رات عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 12 نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں، اور ہر رکعت میں آپ نے سورۃ الفاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الاخلاص ہی پڑھنی ہے۔ یعنی کہ یہ زیادہ بیسٹ ہوگا آپ کے لیے اگر آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد ان سارے نوافل میں آپ سورۃ الاخلاص ہی مطلب کہ اس کو پڑھیں۔ اس کے بعد جب آپ 12 کے 12 نوافل پڑھ لیں تو آپ نے وہ نوافل پڑھنے کے فوراً بعد
آپ نے 111 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو کہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اور اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر خلوص دل، انکساری اور عاجزی سے دعا کرنی ہے۔ ہر مسئلے مسائل کے لیے آپ جس مسئلے کو لے کر آپ پریشان ہیں اس کو اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ بہت ہی بھروسے کے ساتھ، بہت ہی یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے، اور یہ وظیفہ کرتے ہوئے، درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے اپنے دل میں، اپنے دماغ میں یہ ضرور یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں گے، اور جس کام کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جلد از جلد پورا فرما دیں گے۔ ناظرین، اس وظیفے کی بدولت ان لڑکیوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں جو بالکل نا امید ہو چکی تھیں۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے ان کی بھی شادیاں ہو گئی ہیں، اور وہ بہت اپنے گھر میں بہت زیادہ خوش ہیں۔ اور جو لوگ نوکری کی تلاش میں تھے، اللہ سے فضل سے انہیں اچھی ملازمت میں مل گئی ہے، اور بہت اچھا وہ کماتے ہیں، ان کے گھر کے حالات بھی ماشاءاللہ سے بہت ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اور ناظرین، اس وظیفے کی اجازت عام ہے، یہ عمل آپ عید کی رات بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ عمل 27ویں رات کو اگر آپ کریں تو یہ زیادہ بیسٹ ہوگا۔ تو ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہونے کو ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ہو سکے تو اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے زندگی کے جو بھی گناہ ہو گئے ہیں ہم سے، وہ اللہ تعالیٰ سے بخشوا لیں اس مہینے کے صدقے۔ اور کوشش کریں کہ ہمارے ارد گرد جو کہ غریب لوگ ہیں، یتیم یا مساکین ہیں، ان کی ہم مدد کریں، ان کو خوش رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ اگر آپ اس مہینے میں جتنا بھی صدقہ و خیرات کریں گے، اللہ تعالیٰ اس سے ڈبل ٹرپل آپ کو آپ کے گھر میں رزق کی شکل میں آپ کے گھر میں نوازیں گے۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ کر کے بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور جاتے جاتے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دینا، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک میسر ہو۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ مسائل پیش آئے تو آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں شیئر کر سکتے ہیں، انشاءاللہ تعالی ہم بھی اس کا حل جلد ہی آپ کو بتائیں گے۔ تو اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔